نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کا بنیادی مقصد جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ تو تقوی کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں اور بہت سے مقاصد روزے کے بیان ہوئے ہیں، اور امت کے علماء نے بھی روزے کے بہت سے فوائد، ثمرات اور مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ امام عز الدین بن عبد السلام نے مقاصد الصوم کے نام سے مستقل جو ہے نا وہ کتاب لکھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ بنیادی طور پر جو اس کے مقاصد ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ایمان کی تجدید اور اصلاح کے لیے آتا ہے، اور ایک یہ ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ ایمان کی تجدید تو روزہ ایسے کرتا ہے کہ روزے کا لمحہ لمحہ بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں پر بھی تم اللہ کی نظروں سے اور اللہ کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتے، غائب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ روزے کا یہ یقین دلاتا ہے، وگرنہ شدید پیاس میں، شدید بھوک میں، تنہائی میں، خلوت میں، جب کہ روزے کا کوئی خارجی وجود بھی نہیں ہے، کوئی علامت بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ 12-14 گھنٹے کا روزہ پورا کرتا ہے تو وہ اس یقین کی بنیاد پہ کرتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ ہے، موجود ہے، میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اعمال کی اصلاح روزہ ایسے کرتا ہے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں پر پابندی لگائی ہے کہ صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے اس میں کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا یہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ اب کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا یہ باور کرانے کے لیے کہ اصل میرا حکم ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں سے روک کے ہماری یہ تربیت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ حلال چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہو تو حرام چیزیں اللہ کے حکم پر کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اگر اللہ کا حکم مان کر ہی کھانا پینا چھوڑ رہے ہو تو اللہ کا حکم مان کے جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، سود کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، بد نظری کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو، بہنوں پہ ظلم کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اگر اللہ کا حکم ہی اصل ہے تو اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ رہے ہو اور اللہ کے حکم پر حرام نہیں چھوڑ رہے ہو، تو یہ روزے کا لمحہ لمحہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ اللہ کا حکم اور اس پہ سر جھکانا یہی اصل ہے بندگی کی۔ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لینا یہی مقصود ہے بندگی کا۔ تو اس سے یہی مقصود ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تو میں نے حلال کو چھوڑ دیا، اب اللہ کے احکام واضح موجود ہیں تو ہم اگر حرام کو نہیں چھوڑتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی پھر اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے ہم کھانا پینا نہیں چھوڑ رہے، یہ بھی کوئی معاشرتی ضرورت ہے، یہ بھی کوئی سماج کی مجبوری ہے، یا یہ بھی دنیا کو دکھانے کی چیز ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے
تو اللہ کے لیے اگر حلال چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑ دیں۔ اور یہی چیز ہے جسے قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پہ بھی، پہلی امتوں پر بھی، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب